مثنوی حضرت فرید الدین عطار کا ہم آخری مضمون پڑھنے جا رہے ہیں۔ موجودات خارجی جو ہیں، عیان ثابتہ جو ہیں، معدومات ظاہرہ جو ہیں، وہ کیا ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق کیا ہے، پھر تنزلات کی صورت میں ہر ایک عالم میں اس کی نسبت کیا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ آفتاب کی مانند ہے، اور ہم وہاں جو ہیں وہ سائے کی طرح ہیں۔ تو سائے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سایہ کسے کہا جاتا ہے۔ سایہ وہ وجود ہے جو کہ کامل روشنی، کامل نور اور کامل اندھیرے کے درمیان ایک وجود ہے۔ اب اس دھوپ کا اثر ہے، اس میں دھوپ ہوگی تو سایہ ہوگا۔ تو جیسے کہ دن نکلتا ہے سایہ پھیلتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سایہ سمٹ جاتا ہے یا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ان تمام موجودات خارجی میں تمہیں اس کے نور کا عکس نظر آتا ہے، تو پھر وہ ہر ایک ذرے میں تمہیں اپنے ہونے کے احساس دکھاتا رہے گا، محسوس کرواتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد ظلہ ولو شاء لجعلہ ساکنہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مضمون بھی انتہائی اہمیت کا حامل مضمون ہے، اور یہ آخری مضمون ہے اس مثنوی کا۔ آج مثنوی حضرت فرید الدین عطار کا ہم آخری مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم مضمون کو باندھا ہے، اور جیسے کہ یہاں آنے والے سالکوں کو، طالبوں کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر اگر اتر جائے، تم اس کو پکڑ لو، اپنے اندر پختہ کر لو، اور پھر عملاً اس پر چل پڑو، تو تمہارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ وہاں بہت سارے جو تصورات ہیں ان کی تصدیقات جو ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو آج کا مضمون جو ہے وہ ظل و نور کے اوپر ہے، کہ یہاں موجودات خارجی جو ہیں، عیان ثابتہ جو ہیں، معدومات ظاہرہ جو ہیں، وہ کیا ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق کیا ہے، پھر تنزلات کی صورت میں ہر ایک عالم میں اس کی نسبت کیا ہے۔ تو وہاں خاص طور پر جو عالم ناسوت کی نسبت ہے اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کا بیان ہے، اور پھر اس میں جو ممکن الوجود جو وجود ہیں، جو شے ہے، ان کا تعلق کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات بھی ہے اور انتہائی عمیق بات ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو بھی پختہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے
تھوڑا سا اس پہ بغور جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنے کی اچھے طریقے سے وہ توفیق عنایت فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اونچو خورشید است و ما چو سایہ ایم، ہم چو نور و سایہ ما ہم سایہ ایم، کہ جو حقیقت ہے وہ آفتاب کی مانند ہے اور ہم وہاں جو ہیں وہ سائے کی طرح ہیں۔ ہمارا جو وہاں تعلق ہے، وہ وہاں جو نسبت ہے اس حقیقت کے ساتھ، وہ سائے کی مانند ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم چو نور و سایہ و ما ہم سایہ ایم، تو ہم وہاں جیسے تعلقات میں، اس حقیقی تعلق میں دھوپ اور چھاؤں کی مانند ہے۔ تو یہاں حقیقت سے مراد وہ آفتاب حقیقت لے رہے ہیں، اور سایہ سے جو معدومات ہیں، تعینات ہیں، ان کو لے رہے ہیں۔ تو سائے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سایہ کسے کہا جاتا ہے۔ سایہ وہ وجود ہے جو کہ کامل روشنی، کامل نور اور کامل اندھیرے کے درمیان ایک وجود ہے، یعنی کہ نہ وہ کامل نور ہے نہ وہ کامل اندھیرا ہے۔ اب اس دھوپ کا اثر ہے اس میں، دھوپ ہوگی تو سایہ ہوگا، دھوپ نہیں ہے تو سایہ نہیں ہوگا، نور ہوگا تو سایہ ہوگا، نور نہیں ہوگا تو سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ آفتاب حقیقت وجود اپنی حقیقت رکھتا ہے تو ہم ہیں، وگرنہ ہم نہ ہوتے۔ اور ہمارا جو وجود ہے وہ سائے کی طرح ہے، ہماری نسبت جو ہے وہ ایک ظل کی طرح ہے۔ تو یہ وہ ظل ہے جو کہ ایک اعتباری وجود بھی رکھتا ہے عالم ممکنات میں، اور وہاں وہ ایک عارضی وجود بھی رکھتا ہے اور ایک اعتباری وجود بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ ظلی وجود بھی رکھتا ہے کہ ہمارا ہونا یہاں عارضی ہے، ہمارا ہونا جو ہے وہ ہمارے کسی حقیقت کی سطح پر تعلق میں نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا ہونا یہاں حقیقی نہیں ہے، ہمارا ہونا یہاں فرضی ہے، وہمی ہے۔ تو یہ چیز وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے وہ سائے کی مانند ہے۔ تو جیسے کہ دن نکلتا ہے سایہ پھیلتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سایہ سمٹ جاتا ہے یا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ تم سائے کی مانند ہو، تمہیں ایک اضافی وجود دے کے بھیجا گیا ہے یہاں پہ، اور وہ جو اضافت ہے وہ حقیقت ہی کا ہی ایک پرتو ہے، حقیقت کا ہی ایک ظہور ہے۔ تو جیسے کہ تم سائے کو دیکھتے ہو، تو جیسے جیسے دن نکلتا ہے تو وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ غروب کی طرف جاتا ہے تو پھر وہاں وہ لپیٹ لیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے عدم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہے تمہارا وجود بھی اس سائے کی مانند ہے۔ تم یہاں جتنے بھی اس آیان ثابتہ اور صور علمیہ کا اظہار ہے، اس کی وہ صور علمیہ میں آئے ہوئے تم وہ وجود ہو، اور عالم ناسوت میں تم یہاں ایک
ممکن الوجود رکھتے ہو، جو کہ ایک عارضی وجود ہے اور فانی وجود ہے۔ یہاں فنا لازم ہے، اور کیونکہ یہاں تمہاری جو اس وجود کے اوپر دو چیزیں قائم ہیں جو کہ حرکت اور تغیر کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم زمان و مکان کے اندر ہیں، تو زمان و مکان کے اندر رہتے ہوئے اس سائے میں وہ حرکت بھی ہے۔ اب وہ حرکت کو بھی محسوس کریں کہ وہ حرکت کیوں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ہم اسے ٹھہرا بھی سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو ٹھہرایا نہیں ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ جوڑ کر وہ تمہیں ایک کیفیت میں، ایک منظر میں دکھا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم اسے پھیلا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اسے سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا تمہارے ساتھ تعلق ہے وہ اس سائے کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو جان لو۔ تو اس کو ہی حضرت شیخ فرید الدین عطار بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے تمہارا، اس میں کسی وہم میں نہ رہنا، کسی گمان میں نہ رہنا، کسی شک میں نہ رہنا۔ تو اپنی حقیقت کو جانتے ہوئے یہ چیزیں ہم جتنی اپنے اندر پختہ کر لیں گے، حقیقت کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور وہاں سے آنے والے جو انوار و تجلیات ہیں ان کا احساس اور ان کی کیفیات ہمارے اوپر اتنی کھلتی چلی جائیں گی۔ تو جب تک یہ چیزیں ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتی ہم وہاں پھنسے رہتے ہیں، ہم وہاں اٹکے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ ہماری کچھ شعوری چیزیں جو کہ باہر سے بھی ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہیں، جو کہ زمانے میں مختلف روایات علم کی وجہ سے ہمارے اندر اثر پکڑتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو یقین کی حالت کی سطح پر جب ہم اپنے اندر پختہ نہیں کر لیتے تو پھر وہاں ہم آگے سفر نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمارا شعوری مسئلہ ہے۔ ہمارا شعور کسی چیز کے اوپر جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کے اوپر جب اسے تیقن حاصل نہیں ہو جاتا، وہاں ایک یقین کی فضا میں نہیں چلا جاتا، وہ ان چیزوں کے اوپر اپنا کام جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے، مختلف صورتحال کو اپنے اندر پیدا کر کے۔ وہاں وہ اپنے وہم کو بھی اس کے اوپر ابھارتا ہے، وہاں اپنے گمان کی جو اس کے پاس ایک صلاحیت ہے اس میں بھی وہ اسے ڈالتا ہے، پھر اس کو تشکیک میں بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی جاؤ، لیکن وہاں جاتے ہوئے ان چیزوں کو حقیقت کی سطح پر بھی اپنے اندر پیدا کر کے دکھاؤ۔ فقط اپنے شعور کی اس حالت میں نہ پڑے رہو، اس سے آگے بھی سفر کرو، اور چیزوں کو اس کی یقینی سطح پہ جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو پھر جب وہ اس کا اثر تم پر پیدا ہوگا تو وہ تمہیں حقیقت کے قریب کر دے گا۔ وہ دیکھو کہ یہاں وہ جو شک، گمان، وہم اور تشکیک ہے، جب وہ اپنے اثر میں تم کو اس سے دور لے کر جا رہے ہیں، اس کا قرب نہیں تمہیں دے رہے، تو وہاں اس کے متبادل کچھ قوتیں بھی ہیں، وہ بھی تمہارے اندر ہیں۔ تو جب اس آئینوں سے دیکھو گے، اس زاویے سے دیکھو گے، تو پھر وہ تمہیں اس کا قرب بھی دکھائیں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یقین کی سطح پر آ کر تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو جب یقین آ جائے گا تو پھر تمہیں اپنا سایہ ہونے کا جو احساس ہے، اپنا ایک اعتباری وجود ہونے کا جو احساس ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں شعوری سطح پر تمہیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر قلبی سطح پر تمہارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر جب وہ یقین کی سطح پر تم جاؤ گے تو پھر وہاں جو فنا کی منازل ہیں وہ تم طے کر لو گے، پھر وہاں جو بقا کے معاملات ہیں وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائیں گے، وہاں جو عالم تحیر میں جو حیرت اور محویت ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو جب تک تمہیں اپنا سایہ ہونا جو ہے وہ معلوم نہیں پڑ جاتا، وہاں ایک یقین نہیں حاصل ہو جاتا،
تو پھر تم یہاں پھنسے رہو گے، تو اس سے نکل جاؤ۔ اس چیز کو ڈال رہے ہیں کہ یہ حقیقی چیز ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے، یہ اگر تمہارے اندر جو ہے صحیح طریقے سے بیٹھ گئی تو آگے اوپر جو عمارت ہے اس کو تعمیر کرنا آسان ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں تاب نورست سایہ روز و شب، نور خواہی گویا سایہ طلب۔ تو فرماتے ہیں تو یہ نور ہی کے تابع ہے، دن اور رات میں جو سایہ یہاں پھیل رہا ہے یا سمٹ رہا ہے وہ اس نور ہی کی وجہ سے ہے، وہ اسی کے تابع ہے، جدھر جدھر وہ جا رہا ہے ادھر ادھر وہ پھیلتا اور سمٹتا جا رہا ہے۔ تو نور خواہی گویا سایہ طلب، کہ اب وہ وہاں نور ہی چاہتا ہے کہ تم سائے کو اس طریقے سے دیکھو، اس طریقے سے اس کی مختلف کیفیات کو جانو اور اس کو طلب کرو۔ تو آگے فرماتے ہیں ہستی سایہ یقین از نور داں، سایہ را بے شک دلیل نور خاں۔ تو فرماتے ہیں تو ہستی جو ہے نا اس کا جو وجود ہے وہ سائے کی وجہ سے ہے، وہ نور کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جان لو کہ سائے کی حقیقت جو ہے وہ نور کی وجہ سے ہے، اور اب سایہ بھی ایک دلیل رکھتا ہے۔ اگر سایہ نہ ہو جو اس کی نسبت ہے یہاں پر عالم ناسوت میں، اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ اپنی جو دلیل رکھتا ہے اپنے ہونے کی جو اس نسبت کی وجہ سے ہے تو وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ جیسے کہ یہاں لازم و ملزوم ہے، یہاں وہ ایک حقیقت کی سطح پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو سایہ ہے تو مطلب ہے کہ نور ہے، نور ہے تو مطلب ہے کہ اس کا سایہ بھی ہوگا۔ تو ذل اسے ہی کہتے ہیں، یہ معدومات اور ہمارے اعیان ثابتہ جو ہیں وہ وہی اس کے اسم نور سے نکلا ہوا جو اظہار ہے، اس کی جو ایک کرن ہے وہ ذل ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پکڑنے کی ہے، یعنی کہ ذہن نشین کرنے کی ہے کہ یہاں جتنے بھی معدومات ہیں اور جتنے بھی تعینات ہیں وہ اس کے اسم نور سے ظاہر ہونے والا جو اثر ہے، جو جس شکل میں وہ ظاہر ہوا ہے اس کو ہم ذل کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں ایک دوسرے کے لیے دلیل ہے، یعنی کہ ایک چیز کو بھی وہاں سے غائب کرو گے تو دوسرے کا جو اظہار کرنا جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں می نمایت صالحہ از عکس نور، سایہ را از نور نتواں کر دور۔ فرماتے ہیں یہاں تم دیکھتے نہیں ہو اس کائنات میں، ان تمام موجودات خارجی میں تمہیں اس کے نور کا عکس نظر آتا ہے، ہر طرف تمہیں اس کے نور کا عکس نظر آئے گا، اور اس کو تم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ایک دوسرے سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا انکار دوسری چیز کا خود بخود انکار ہوگا۔ گر نہاں گردد زمانی نور خور، سایہ ہا نہ چیز گردد سر بسر۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دیر کے لیے وہ اپنی حقیقت کا جو آفتاب ہے، اس کی کرنیں جو ہیں، اس کا نور جو ہے وہ اگر ہٹا لے اس سائے سے تو یہاں ہر چیز جو ہے وہ اپنے عدم میں لوٹ جائے، یعنی کہ اس کا جو ہونا ہے وہ نہ ہونے میں بدل جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں سایہ ہا چوں محو نور خور شود، وصل او را در زماں در خور شود۔ فرماتے ہیں جب وہ اس کا نور آفتاب
جب وہ ان سایوں کے اوپر آ کر اپنا اظہار کرتا ہے، جہاں آ کر ان کا سایہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اب ان کا جو حقیقی وصل ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جہاں سے وہ ان چیزوں کے ساتھ جو تعلق تھا، یعنی کہ شرف زمان جو تھا یا شرف مکان جو تھا، ان چیزوں کے ساتھ ہماری جو نسبتیں تھیں، جب وہ ان کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کر دیا، تو اب ہمارا ہونا جو ہے جب وہ ختم ہو گیا، اس کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، تو اب وہاں جو اس کے نور معرفت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور وہاں ان چیزوں کی جو نسبتیں ہیں جو کہ ابھی ہمارے شعور میں موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں فرماتے ہیں غیرت حق دید ہارا کور کرد، نیست قسم خلق غیر از سوز درد۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ غیرت حق نے یہاں بہت ساری چیزوں کو اندھا کر رکھا ہے، انہیں اندھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں ازداد کی وجہ سے وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پردے میں ہیں۔ تو یہاں نیست قسم خلق غیر از سوز و درد، تو یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے اس حصے میں سوائے سوز اور درد کے کچھ نہیں آئے گا، سوائے تکلیف کے کچھ نہیں آئے گا۔ تو آگے جو ہے فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ تعلق میں اگر پختہ ہو جاؤ گے اور ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ راسخ کر لو گے، تو پھر کیا ہے، دیدہ حق بھی اگر بودی مرا، او رخ نئے ہر ذرہ بنمودی مرا۔ تو اگر تمہاری آنکھ جو ہے وہاں حق کو دیکھنے والی بن گئی، حق کو محسوس کرنے والی بن گئی، تو پھر کیا ہے، او رخ نئے ہر ذرہ بنمودی مرا، تو پھر وہ ہر ایک ذرے میں تمہیں اپنے ہونے کے احساس دکھاتا رہے گا، محسوس کرواتا رہے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ دیدہ حق جو ہے وہ حاصل کر لو، وہاں بصیرت حاصل کر لو، وہاں حکمت حاصل کر لو، وہاں فراست حاصل کر لو۔ تو یہ چیزیں اگر تمہیں حاصل ہو گئیں اس کی نور معرفت کے ساتھ، تو پھر اس جہان میں بھی ہر چیز کے اندر اور اپنے باطن میں بھی وہاں ہر کیفیت میں، ہر احساس میں تم اس کو محسوس کرو گے، وہ تمہیں اپنے ہونے کا احساس جو ہے، اس کا یقین جو ہے وہ تمہیں دلوا دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت، تو یہی اس کا کل سرمایہ ہے۔ یہی ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے ہونے کا مقصد جو ہے وہ معلوم پڑ جائے، یہاں اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا خالق کون ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے اندر جو ابھی وہم و گمان کی سطح پر اور شک و شبہات کی سطح پر پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں جب اسے ایک کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو جیسے کہ اس کی اخلاقی تعمیر بھی ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی تعمیر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی روحانی تعمیر بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہماری صوفی روایت کا مقصد ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنی شعوری تکمیل بھی حاصل کر لے، اپنی قلبی اور روحانی تکمیل بھی حاصل کر لے، تاکہ وہ ایک اخلاقی وجود بن جائے، اور اس اخلاقی وجود کے ساتھ ساتھ ایک روحانی وجود بھی بن جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہیں بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔